آداب ناظرین، پروگرام قانون اور انصاف کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ ملک فیض الحق۔ ناظرین، ہمارے قوانین میں مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ جگہ پر حقائق متعین کیے گئے ہیں، اور شاید ہمیں کی سب سے زیادہ ضرورت تبھی پڑتی ہے جب کہ ہماری جسمانی آزادی محدود کی جائے۔ اسی لیے ہم آج بات کریں گے رائٹس آف اریسٹڈ پرسنز، یعنی گرفتار شدہ اشخاص کے حقوق کے بارے میں۔ اور آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب نور محمد میر صاحب، جو کہ بحیثیت جج اس وقت سیکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی ضلع سری نگر کے اہم عہدے پر فائز ہیں۔ جج صاحب، ہم اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فہد صاحب۔ جج صاحب، سب سے پہلے، کیونکہ آج کا موضوع نہایت ہی حساس ہے، سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ اریسٹڈ پرسن یا گرفتار شدہ شخص کسے کہا جائے گا؟ جی فہد صاحب، جو آج کا ٹاپک ہے نا، یہ اریسٹڈ پرسنز کے حقائق، جی صاحب، رائٹس آف اریسٹڈ پرسنز۔ بالکل، آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھو گے بہت ہی زیادہ کنسرن ہے، چاہے گورنمنٹ کو، چاہے آنریبل سپریم کورٹ کو، یا چاہے آنریبل ہائی کورٹس آف دا کنٹری کو، اور خاص کر ہمارے آنریبل ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ کو۔ اگر آپ دیکھو گے یہ اریسٹڈ پرسن کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو بھی کوئی شخص قانون توڑ دیتا ہے، اس کے بعد جب اس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے، چاہے وہ سسپیکٹ ہو، چاہے وہ ڈائریکٹلی کمیشن آف آفینس میں ملوث ہو، اس کی ڈیٹین کرنے کے بعد اس کو کسٹڈی میں لیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ یہ اریسٹڈ پرسن ہے۔ جی جیسا اب اگر کسی شخص کی جسمانی آزادی کو محدود کیا جائے، سرکار کو کیا حکومت کرتی ہے، تو کیا سب سے پہلا حق اس کا کیا ہوگا؟ جی فہد صاحب، دیکھیے یہ جو ہیومن بینگس ہیں نا، دے آر بورن ود سم رائٹس۔ یہ پیدا ہوئے ہیں کچھ حقائق کو لے کے، جس میں رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو پرسنل لبرٹی ہے، ایک آزادی ہے، ایک رائٹ ٹو لائف ود ڈگنیٹی آلسو ہے، اور کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان حقائق کو کسی سے چھین لے۔ بالکل، جیسے اگر آپ دیکھو گے آرٹیکل 21 آف دا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز لائف اینڈ لبرٹی ایکسپٹ اکارڈنگ ٹو پروسیجر اسٹیبلشڈ بائی لا۔ یعنی آپ کسی کی لائف، رائٹ ٹو لائف یا رائٹ ٹو پرسنل لبرٹی چھین نہیں سکتے ایکسپٹ جب یہ قانون کے تحت ہو۔ اور یہ جو رائٹس ہے، چاہے ہیومن رائٹس ہے یا جو کچھ ہیومن رائٹس ایسے ہیں جن کو ہم ڈیرائیو کرتے ہیں فرام کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جن کو ہم ڈیرائیو کرتے ہیں فرام یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سے۔ ہمارا جو انڈین لیگل سسٹم ہے، ہم اب اپنے ملک کی بات کریں، ہمارا جو انڈین لیگل سسٹم ہے، یہ بیس، یہ اس کی بیس جو ہے نا، جیسے انوسینس ٹل پرون گلٹی۔ بالکل، تب تک آپ معصوم ہیں، تب تک آپ انوسنٹ ہے، جب تک آپ کا سزا، جب تک آپ کا جو گلٹ، آپ کا جرم آپ پہ ثابت نہ ہو جائے، تب تک آپ انوسنٹ ہے۔ اس انوسنس، اس میگزین پہ یا اس بیس پہ کچھ حقائق ہے ان کے بھی جو اریسٹ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، اس میں اگر آپ دیکھیں گے مینلی، اگر ہم دیکھیں گے 7-8 ایسے مین رائٹس ہے ان اریسٹڈ پرسنس کی، جس میں ہم سرفہرست بات کریں گے۔ رائٹ ٹو نو دی گراؤنڈس آف اریسٹ، یعنی کس بنا پہ آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، میں موٹے طور پہ دیکھوں گا سیکشن 50، سیکشن 50A، سیکشن 55، سیکشن 76 اینڈ آرٹیکل 20 سب کلاس 2 آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ یہ سارے گورن کرتے ہیں اس رائٹ ٹو نو دی گراؤنڈس آف اریسٹ، کہ آپ کو وجہ، آپ کا حق ہے کہ آپ کو وجہ پتا ہونی چاہیے کہ آپ کو اریسٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، سیکشن 50 کی بات کریں گے، جب بھی CRPC کی، کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی، کہ جب بھی کوئی پولیس آفیسر یا کوئی اور کسی شخص کو گرفتار کرنے جاتے ہیں، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اس بندے کی جو گرفتار ہونے والا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو پتا چلے کہ اس کو اریسٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، ایسے ہی سیکشن 50A کیپٹل اے، اسی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کہتا ہے کہ اس کو اور ایک حق ہے کہ اس کو اس کے جو نیئرسٹ فیملی ممبر ہوں گے، یا کوئی ریلیٹو ہوگا، یا کوئی ایسا شخص جو اس کی لبرٹی میں انٹرسٹ رکھتا ہو، اس پولیس آفیسر پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کرے کہ ہی ہیز بین ٹیکن انٹو کسٹڈی میں کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی پولیس آفیسر اپنے کسی سب آرڈینیٹ آفیسر کو ڈیوٹی دیتا ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو گرفتار کر کے لائیے، ٹھیک، جو وہ اس کو آرڈر دے دیتا ہے لکھت میں، وہ اس سب آرڈینیٹ پولیس آفیسر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں جا کے اس شخص کو اس گراؤنڈس آف اریسٹ کے بارے میں بتا دے، اطلاع کر دے۔ ایسے ہی یہ ایک امپورٹنٹ رائٹ ہے اس شخص کا جو جس شخص کو گرفتار کرنے کی نوبت
آئی ہوگی. جیسا اب جو گرفتار شدہ شخص ہے سب سے پہلا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ کس بنا پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو ہم اسے بتائیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پری اریسٹ رائٹ بھی ہے. بالکل, یہ جو رائٹ ٹو نو دی گراؤنڈس آف اریسٹ, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک پری اریسٹ یعنی اس کے بغیر اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کو یہ حق بنتا ہے. اس کے جب یہ گرفتار ہو جاتا ہے, گرفتار ہونے کے بعد اس کا رائٹ ہے رائٹ ٹو بی پروڈیوسڈ بفور اے میجسٹریٹ ود ان 24 آورس. کہ 24 گھنٹے میں. اس میں جیسے آپ سیکشن 76 دیکھو گے, آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر, سیکشن 55 آپ دیکھو گے, وہ بیان کرتے ہیں, یا ایون آرٹیکل 22 سب سیکشن 2 سب کلاس 2 انفیکٹ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس شخص کو گرفتار کر لیتے ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو لوکل میجسٹریٹ کے سامنے, کمپیٹنٹ میجسٹریٹ کے سامنے 24 گھنٹے کے اندر اس کو کریں, یا اگر یا تو لوکل میجسٹریٹ کے سامنے یا اس پولیس اسٹیشن میں پہلے جس پولیس اسٹیشن میں اس کا ایف آئی آر درج کیا ہو وہاں سے اس کو لوکل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا. جی جیسا آپ سب سے پہلے بات کریں گے. دوسری بات, اگر اس میں آپ کوتاہی کر لیتے ہو, آپ 24 گھنٹے کے اندر ایک پولیس آفیسر کسی شخص کو جو گرفتار ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر اس کو آپ میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں. ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے ڈی کے باسو اسٹیٹ آف ویسٹ بنگال, جو آنریبل سپریم کورٹ نے کچھ نہ لینڈ مارک گائیڈ لائنس دی ہے اس نہ رائٹس آف اریسٹڈ پرسنس کو لے کے. یہ پولیس آفیسر لائبل ہو جاتا ہے کانٹیمپٹ کا بھی, آنریبل سپریم کورٹ کے خلاف ایک کانٹیمپٹ بن سکتا ہے, اور یا تو ایک رانگ فل ریسٹرینٹ یا رانگ فل کنفائنمنٹ کا نہ اس پولیس آفیسر پہ لگ سکتی ہے. یعنی تعزیرات ہند کے تحت اس پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے, فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے. اب بات کریں گے جیسا صاحب کی جو بنا ہے, جس بنا پر اس کو اریسٹ کیا گیا ہے, گرفتار کیا گیا ہے, اگر یہ اس شخص کو نہ بتائی جائے اور اس کے باوجود اسے اریسٹ کیا جائے تو اس ضمن میں کیا یہ جو شخص ہے اس کی وہ کس عدالت میں جا سکتا ہے, یا اس کو کہاں رجوع کرنا ہے کہ مجھے جو گراؤنڈز آف اریسٹ ہے وہ نہیں بتائے گئے؟ دیکھو, یہ جو ڈی کے باسو کے ججمنٹس میں جو گائیڈ لائنس ہے, ہر ایک پولیس آفیسر اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ان گائیڈ لائنس کو اپنے پولیس اسٹیشنز میں چسپان کریں. ٹھیک, وہاں پہ ایک لیجیبل طریقے سے, ایک ویزیبل طریقے سے یہ گائیڈ لائنس لکھی ہوئی ہوں. اگر کسی شخص کو یہ گراؤنڈس نہیں بتائے گئے ہوں گے, وہ شخص جب بھی ان کو جج صاحب کے پاس, کسی میجسٹریٹ کے پاس فردر ایکسٹینشن آف جو کسٹڈی ہوتی ہے جس کو ریمانڈ کہتے ہیں, وہاں پہ وہ کنسرن میجسٹریٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے گراؤنڈس آف اریسٹ نہیں بتایا گیا ہے, تو میجسٹریٹ ول ٹیک این ایکشن. کیونکہ جو لوکل جو میجسٹریٹس ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیشنز پہ ایک سپروائزری رول رہتا ہے. ٹھیک, جب بھی ایف آئی آر لگ جاتا ہے, انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, انویسٹیگیشن پہ ان کا ایک سپروائزری رول رہتا ہے, اینڈ ہی ول ٹیک دیٹ, جو پولیس آفیسر ہوگا ہی ول ٹیک ہم ٹو ٹاسک کہ وائی دس رائٹ ہیز ناٹ بین ہی ہیز ناٹ بین میڈ اویئر آف ہز رائٹ. یعنی گرفتار شدہ شخص کو گرفتار کرنے والا اگر یہ نہ بولے کہ قانون کی کس دفعہ کے تحت اسے گرفتار کیا جاتا ہے, تو گرفتار کرنے والے پہ قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. بالکل جی, بالکل. جیسا یہ تو ہوئے پہلے دو رائٹس. اس کے علاوہ آپ دیکھو کہ کچھ ایسے آفینسز ہیں جن کو ہم بولتے ہیں بیلیبل آفینسز, کچھ بولتے ہیں نان بیلیبل آفینسز, سم آر کوگنائزیبل اینڈ سم آر نان. جہاں پہ کوگنائزیبل آفینس ود بیلیبل آفینس ہو, وہاں پہ اس پولیس آفیسر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس گرفتار شدہ شخص کو بولے کہ آپ کا حق ہے بیل لینا, رائٹ ٹو بیل, بٹ ان اونلی بیلیبل آفینسز. وہاں پہ ان کا یہ حق بنتا ہے. وہ ان کو بول سکتے ہیں کہ آپ شورٹیز ارینج کر دیجئے, آپ اگر اتنی شورٹی ہمیں دے سکتے ہیں, اتنی ضمانت دے سکتے ہیں, تو آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ کو بیل مل جائے. جی. اس کے بعد چوتھا رائٹ جو ایک امپورٹنٹ رائٹ ہے, دیٹس رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. آپ دیکھو گے آرٹیکل 14 کا جو بفور لا, بالکل ہر ایک شخص قانون کے سامنے برابر ہے, تو دس انکلوڈس رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آلسو. ٹھیک, ایون اگر آپ دیکھو گے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے, ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. آنریبل سپریم کورٹ کی نندنی ستپتی واز اسٹیٹ آف بہار آئی تھنک, اس میں بھی آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل
right to fair as well as right to speedy trial as an important right of this arrested person. इसके अलावा ये अब 4-5 राइट हो गए. इसके अलावा है राइट टू रिमेन साइलेंट. जी, ये एक इम्पॉर्टेंट राइट है. बिल्कुल. हालांकि ये जो राइट टू रिमेन, राइट टू कीप साइलेंस जो ये राइट है, दो इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बट वी कैन टेक इट. हम इसको ले सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से, जैसे जहाँ पे एडमिशन और कन्फेशन की बात हो. वी कैन इवन टेक इट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ आर्टिकल 20 सब क्लास 2, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि किसी भी शख्स को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ कोई गवाही दे. नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. ठीक, तो राइट, ही हैज अ राइट टू कीप साइलेंट. ठीक, वो ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई कन्फेशन, एडमिशन नहीं करवा सकते उनसे जो उसके खिलाफ बाद में. जी सर. ठीक है साहब, एक बुनियादी सवाल पूछना चाहेंगे कि कानून की नज़र में किसी शख्स को गिरफ्तार करने का क्या मकसद होता है? देखो, कानून की शक्ल में गिरफ्तार करने का एक इम्पॉर्टेंट मकसद यह रहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो तफ्तीशी होता है, जब कोई एफआईआर लग जाता है या एफआईआर लगने से पहले जैसे सस्पेक्ट कोई हो जाता है, सस्पेक्ट में ये जो अरनेश कुमार की जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है, या इवन सेक्शन 41A जो है, वो एक मैंडेट, एक जिम्मेदारी देता है पुलिस ऑफिसर पे कि आप सस्पेक्ट्स को एक नोटिस दे दें कि वो हमारे पास आ जाए, आपके ना यू आर सस्पेक्ट इन पर्टिकुलर ऑफेंस, सो दैट ही कैन बी इंट्रोगेटेड, कि उनको एक तफ्तीश कर सकते हैं, उनके साथ उनको बैठ के इन्वेस्टिगेशन को एक लॉजिकल एंड. इस खास मकसद जो है ना गिरफ्तार करने का, सिर्फ एक ही मेन मकसद है, वो है जो एक इन्वेस्टिगेशन, एक तफ्तीशी का जो तफ्तीश है, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो इन्वेस्टिगेशन है, दैट शुड लेड टू द कंक्लूजन. ठीक, उनको कहीं जरूरत होती है इस मुलजिम को इंट्रोगेट करने के लिए, सवालात पूछने के लिए. इंट्रोगेट हियर मींस ना सवालात, पूछताछ, जिसको पूछताछ कहते हैं. कुछ उनको दिखाए, जैसे डॉक्यूमेंट्स कहीं पेश कर ना दिखाने हो, या कुछ ऐसे इंट्रोगेशन जहां पे इस शख्स की जरूरत है, उसको हिरासत में लिया जाता है. जी सर. यानी बुनियादी उसूल जो है, आप इसलिए किसी शख्स को ज़ेर मुआखज़ा लाते हो कि जो पुलिस अफसर है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो अपनी तहकीक और जो तफ्तीश है वो पूरी कर सके. तो इसी ज़मीन में जैसा पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आपने फरमाया कि बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, या अमूमन वो ऑफेंसेस हैं, वैसे जराइम हैं जो कि छोटे जराइम माने जाते हैं, तो इस सूरत में अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो गिरफ्तार शुदा शख्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? गिरफ्तार शुदा शख्स ही नहीं, बल्कि मैंने आपको अभी इससे पहले भी फरमाया कि पुलिस ऑफिसर को ही जिम्मेदारी है. जी, पुलिस ऑफिसर को ही जिम्मेदारी है कि वो इसके रिलेटिव को, जी सर, इसके किसी नियरेस्ट फैमिली मेंबर को, किसी फैमिली मेंबर को, या किसी और इंटरेस्ट हो. जी सर. जी सर. तो जब ये गिरफ्तार और जिम्मेदारी है इसके, अगर ये राइट, देखो राइट एंड ड्यूटीज दे आर ऑलवेज कोरिलेटिव. बिल्कुल. किसी का हक, ये किसी और पे जिम्मेदारी है. ठीक, जैसे अरेस्टेड पर्सन का ये राइट है कि ये बेलेबल ऑफेंस में बेल ले ले. पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो उसको कन्वे करे. जी सर. कि आप बेलेबल ऑफेंस में मुलव्वस हैं, आपका हक है बेल लेना, आप श्योरिटीज अगर अरेंज कर सकते हैं, आप श्योरिटीज. इसके अलावा आप देखिए, पुलिस ऑफिसर पे और एक जिम्मेदारी बनती है कि जब वो किसी शख्स को गिरफ्तार करे, वो अपनी डायरी में लिख दे कि इसको गिरफ्तार किसने किया, इसकी तफ्तीश कौन कर रहा है, और किस शख्स को इसकी गिरफ्तारी के बारे में मुतल्ला किया गया है. ठीक, तो वो अमूमन जब कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है, उसके पीछे जो फैमिली होती है, या कोई ऐसा शख्स होता है जो इसकी लिबर्टी में दिलचस्पी रखता हो, वो अमूमन पुलिस स्टेशन चला जाता है. ठीक, तो ये, और जब मैंने कहा कि DK बासु के जो गाइडलाइंस है, वो भी वहाँ पे हर एक स्टेशन हाउस ऑफिसर को वहाँ पे ना चस्पान करने हुए होते हैं. तो वहाँ से भी इनको पता चल जाता है कि हमारे जो ये राइट्स है, ये राइट टू टेक अ बेल इन केस ऑफ दिस बेलेबल ऑफेंसेस. यानी आम अल्फाज में बात करें तो जो छोटे जराइम होते हैं, क्योंकि गिरफ्तार करने का मकसद है कि तफ्तीश हो सके, छोटे जराइम में ज़्यादा तफ्तीश की गुंजाइश होती नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जो कि सस्पेक्ट है उसे ज़्यादा देर ज़ेर मुआखज़ा रखने की. तो उससे पुलिस ऑफिसर का ही ये इस पर जिम्मेदारी है कि उसे कहे कि आपकी बेल जो है, आपकी छोटा ऑफेंस है, आपकी हम बेल दे देंगे, आप किसी जामिन को ले आइए जो जिम्मेदार रहेगा कि जब भी तफ्तीश में आपकी जरूरत पड़ेगी आप आ जाएंगे, या कोर्ट अदालत जाना पड़ा तो आप आ जाएंगे. बिल्कुल. ये बात हुई, जैसा
صاحب چھوٹے جرائم کی. اب جو بڑے جرائم ہیں جنہیں نان بیلیبل آفینسز کہا جاتا ہے, ایسے جرائم اگر کسی کے خلاف عائد ہوں تو اس شخص کو پھر کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے اسے بیل مل سکتی ہے؟ دیکھو جو نان بیلیبل آفینسز ہے جس کو ہم کہیں گے کہ لٹل دے آر سیریس ان نیچر, ٹھیک, وہاں پہ اس گرفتار شدہ شخص کا حق نہیں ہے بیل مانگنا. ایز اے میٹر آف رائٹ ہی کین ناٹ, بالکل ٹھیک. اٹ ول یہ کورٹ پہ ہی نربھر کرتا ہے کہ ہاؤ کورٹ تھنکس دا آفینسز, ٹھیک. چونکہ اب یہ پینڈنگ معاملہ بن جاتا ہے کہ سو دیٹ وی کین ناٹ سے کہ کیسے میجسٹریٹ بیل دے دے گا, نہیں دے دے گا, کن صورتوں میں دے دے گا. وی ڈونٹ ہیو اے کلوز نا ایک اسٹریٹ جیکٹ فارمولا نہیں ہے. ہر کیس کے اپنے اپنے سرکمسٹنسز ہوتے ہیں, ہر ایک کیس کے اپنے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک. اور ان فیکٹس اور سرکمسٹنس کو دیکھ کے وہاں جو کنسرن جج صاحب ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ کس میں بیل بنتی ہے, کس میں نہیں بنتی ہے, کس میں بیل کب بنتی ہے, کس میں کب نہیں بنتی ہے. دس از لیفٹ ٹو دا ڈسکریشن, دس از لیفٹ ٹو بی دا ڈسکریشن ٹو دا ججز. بٹ دا ڈسکریشن ہیز ٹو, جو ڈسکریشن ہے وہ جوڈیشس ہو, ٹھیک, ایک ریزنیبل ڈسکریشن ہو, منصفانہ ہو, ایک فیئر ہو. یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ جج صاحب پہ. تو جیسا اب ہم نے بات کی جو بڑے جرائم ہیں یا جنہیں سنجیدہ جرائم کہا جائے گا جو کہ نان بیلیبل آفینسز ہیں, اس صورت میں شخص ہے اسے صرف عدالت ہی بیل دے سکتی ہے. جی جی بالکل. تو ظاہر سی بات ہے اگر اسے عدالت جانا ہے تو اسے ایک وکیل صاحب کی بھی ضرورت پڑے گی. دیکھو اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو کنسلٹ دا لائر. جی سر, ٹھیک, اپنے وکیل کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا, جی سر, ان سے کنسلٹیشن لینا, یہ بھی اس کا ایک حق ہے. جی سر. اگر آپ دیکھو گے سیکشن 303 آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر, جی سر, یہ کہتا ہے کہ جب بھی گرفتار کیا جاتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنے وکیل کے ساتھ کنسلٹ کرے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ اس کے بعد سیکشن گرفتار شخص کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے, جی, اگر وہ شخص خود اپنا وکیل کرنے کے لائق بلکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے, اس کے پاس اتنے حیثیت ہم کہیں گے, اتنے پیسے نہیں ہے, ٹھیک, تو اس کورٹ پہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس کی طرف سے ایک گورنمنٹ پلیڈر, سرکار کیونکہ جیسے میں ابھی سیکرٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہوں, میرے پاس تقریباً 42 لائرس ہیں میرے پینل پہ جو ریڈیلی اویلیبل رہتے ہیں, ٹھیک, جن کو ہم انگیج کر دیتے ہیں آن بیہاف آف دیز پیپل جو ہمیں سیکشن 12 آف لیگل سروس اتھارٹی ایکٹ کے بینیفیشریز آ جاتے ہیں. اس میں تو یہ انڈر ٹرائل بھی آ جائے گا جس کو اریسٹڈ پرسن ہم کہتے ہیں. بالکل. تو اس کی طرف سے وہ کورٹ, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسٹیٹ ایکسچیکر کے ہی سرکاری خرچے پہ, اسٹیٹ ایکسچیکر کے خرچے پہ اس کی طرف سے وکیل جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیتا ہے. ٹھیک, اس کے بعد وہ آگے جا کے اپلیکیشن وغیرہ دے دیں گے, وہ کورٹ دیکھتے ہیں کہ کس کیس میں کیا سرکمسٹانسز ہے اور اس کیس میں کیسے بیل. جاننا ہوتا ہے تو کیا وہ خود جو ہے بیل کی یا پھر بیل اپلیکیشن عدالت میں دائر کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے یوزولی ہم اسٹرکٹ سینس ایک آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹ, اپنے ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس میں یہ تھا کہ یہ خود وکالت نامہ سائن کرنا چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان لٹرل سینس ہم دیکھیں گے وہ پرسن اس کے جو بھی شخص اس کی انٹرسٹ میں لیبری میں انٹرسٹ رکھتا ہے ہی کین ٹھیک آن ہز بہاف. یہ جو اریسٹڈ پرسنس ہے, جو گرفتار شخص شدہ لوگ ہیں, وہ کہاں پہ ہو سکتے ہیں؟ یا تو پولیس کسٹڈی میں ہوں, بالکل, یا جو کسی ڈسٹرکٹ جیل میں ہوں گے, یا ہمارے کوئی جوینائل ہومز بھی ہے جس میں یہ جو کم عمر ہم جوینائلز بولتے ہیں وہ لیس بائی ایک پرٹیکولر ایج, یا تو وہ جوینائل ہومز میں ہوتے ہیں. ان تینوں کو لے کے بہت ہی زیادہ کنسرن رہتا ہے گورنمنٹ کو بھی. اب دیکھیے ریسنٹلی 3-4 دن پہلے آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک آرڈر پاس کرا ہے جس میں اب یہ دیکھنا ہے 3-4 کیٹیگریز کو لے کے پروبیشن آف آفینڈرس ایکٹ میں کون کون آئے گا, پلی بارگیننگ کو دیکھنا ہے, یا کمپاؤنڈیبل آفینسز میں دیکھنا ہے اگر کوئی گرفتار شدہ ہے. ہائی کورٹ لیگل سروس ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز کو یہ
کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو. آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے بعد ان کے جو رائٹ ٹو پرسنل لبرٹی ہے, رائٹ ٹو لائف ہے, تاکہ ان کو وہ بحال ہو جائے. ٹھیک, یہ بہت ہی کنسرن رہتا ہے. اس آپ دیکھیے سپٹمبر کے لاسٹ ہفتے میں ہمارے جو آنریبل ایگزیکٹو چیئرمین ہے آنریبل مسٹر جسٹس علی محمد ماگری صاحب, انہوں نے سینٹرل جیل سری نگر کا دورہ کیا. مقصد صرف دورہ کرنے کا یہی تھا کہ جو وہاں اریسٹڈ گرفتار شدہ لوگ ہیں, جو وہاں انڈر ٹرائل ہے, چاہے کنوکٹ ہے, ان کو حقائق ملتے ہیں. ان کا ایک آن اسپاٹ خود جائزہ لینے کے لیے انہوں نے تشریف لایا تھا. ان کے ہمراہ تھے ایڈیشنل چیف سیکریٹری گوئل صاحب تھے, جو یہ ڈی جی پی پریزنس لیٹ لوہیا صاحب تھے. انہوں نے تشریف لایا سینٹرل جیل. وہاں پہ انہوں نے نہ سارے جو جیل کے بلاکس ہے ان کا معائنہ کیا اور انشور کیا. وہاں پہ جسٹس ماگرے صاحب نے ڈائریکشن پاس کری کہ آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی ایسا گرفتار شدہ, کوئی ایرسٹڈ ایسا نہ ہے کہ جس کو وسائل نہیں ہے وکیل کرنے کا, یا کوئی ایسا کنوکٹ ہے کہ جس کی ابھی اپیل نہ اپیلیٹ کورٹ میں نہیں گئی ہے. ایک اسٹرکٹ ڈائریکشن پاس ہوئی کہ انشور کریں. اس کے بعد لسٹ فریم ہوگی اور انشور ہو گیا کہ جس ڈسٹرکٹ کے, چاہے کوئی ڈسٹرکٹ بڈگام سے ہے, ڈسٹرکٹ اننت ناگ سے ہے, ڈسٹرکٹ سری نگر سے ہے, ٹھیک, انشور ہو گیا کہ ان کو اگر وہ وسائل نہیں رکھتے ہیں وکیل انگیج کرنے کا, ان کو ہم نے ڈی ایل ایس اے کے جو پینل لائرز ہیں وہ سرکاری خرچے پہ ان کو وکیل مہیا کر دیے. جی صاحب, اب بات کریں گے جیسے انٹراگیشن کی. تو جو لفظ انٹراگیشن ہے, اصل میں اس کے معنی یہ ہے کہ سوال جواب کیے جائیں گے گرفتار شدہ شخص سے کسی کرائم کو, کسی جرم کے متعلق. عام طور پہ دیکھا گیا ہے عموماً فلموں میں یا ٹیلی ویژن پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹارچر کیا جاتا ہے جو گرفتار شدہ شخص ہے. تو ٹارچر کیا کوئی پولیس افسر کر سکتا ہے گرفتار شدہ شخص؟ بالکل نہیں, بالکل. میں تبھی تو ہم اسی کی بات کریں. وہ رائٹ, اس کا تو یہ حق ہے کہ نہ جو ہی بندہ جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے, انٹروگیشن کا جو ہم نے معنی سمجھا ہے وہ انٹروگیشن وہ نہیں ہے. بالکل, انٹروگیشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال جواب ہے, کوشچن اینڈ آنسر. ایک پولیس آفیسر کو, ایک تفتیشی کو اپنا کیس کنکلوژن پہ لینے کے لیے اس کو جو اس جرم میں ملوث ہے اس کے ساتھ پوچھ تاچھ کرنی, اس کو بٹھا کے پوچھ تاچھ کرنی ہے تاکہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر پائے. ٹھیک, یہ جو اگر ایسا کہیں کچھ ہو جاتا ہے, لیکن جو ہی میجسٹریٹ کے پاس ریمانڈس وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں, وہاں میں تمام ناظرین کو آپ کے اس پروگرام کی وسعت سے یہ کہوں گا کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہیں پہ, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیس آفیسر یا کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر آپ کو اس طریقے کا ٹارچر کر رہا ہے, ذہنی یا جسمانی اذیت, ہاں, یا کوئی جسمانی اذیت پہنچاتا ہے, تو آپ جا کے جب کورٹ آپ جائیں گے, وہاں کے جج صاحب کو آپ مطلع کریے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. جو وہاں کے متعلق جو کنسرن جج صاحب ہوں گے, ہی ول ٹیک این ایکشن, ہی ول رائٹ ٹو ہز سپیریئرز. اگر کوئی اسٹیشن لیول پہ کوئی کر لیتا ہے یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کر لیتا ہے, ان کے جو سپیریئر آفیسرز ہیں ان کو لکھا جائے گا, بلکہ لکھا ہی نہیں جائے گا اف اٹ از پرووڈ. دیر کین بی این ایف آئی آر اگینسٹ دیم. ٹھیک, ان کے خلاف تو نہ پرچہ لگ سکتا ہے. ٹھیک, اف اٹ از ٹمارو پرووڈ. تو اس کا یہ حق ہے کہ ہی شوڈ ناٹ بی ٹارچرڈ. ٹھیک, اور ایک پولیس آفیسر یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو یہ کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو ٹارچر کرے. بالکل. اسی ضمن میں جیسا ایک اور سوال ہے کہ ٹارچر کے دوران, جسمانی یا ذہنی اذیت پہنچانے کے دوران, کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے اندر ہی قبولوایا جاتا ہے کسی شخص سے کہ میں نے یہ جرم جو ہے کیا ہے, یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے. ایسے کنفیشن کی کیا حیثیت ہے قانون میں؟ they cannot be proved against them, جس کو ہم کہتے ہیں نا, this is section 26 of evidence act. بالکل, confession before police. جی سر, وہی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گرفتار شدہ شخص ہے, وہ پولیس اسٹیشن میں ہے, ان سے قبولوایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے. اس کنفیشن کو اگر پروو کرنا ہے اس کے خلاف, then it has to be recorded in presence of the magistrate. اگر یہ کسی میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوا ہے تو اس کو پروو کر سکتے ہیں اس کے خلاف. ادروائز کنفیشن بفور اے پولیس از, یعنی جیسا اگر کنفیشن پولیس اسٹیشن کے اندر ہوتا ہے, دیٹ کین ناٹ بی پرووڈ اگینسٹ ہم. جی ہاں, وہ کوئی ثبوت نہیں ہے. پرووڈ آئی مین ٹو سے کہ کنفیشن جو وہ اقبال جرم جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں, اس کا ایک ایکسیپشن ہے, وہ سیکشن 27 جس کو ہم کہیں گے ڈسکلوجر اسٹیٹمنٹ. ٹھیک, لیکن وہ اسٹیٹمنٹ کا وہ والا پارٹ ہے
جس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے آپ کسی ایک جرم میں انوالو ہوا کوئی چیز برآمد کرواؤ گے اس حد تک یہ اس کے خلاف پڑھا جا سکتا ہے. بٹ کنفیشن کین ناٹ بی ریڈ. کنفیشن اس کے خلاف نہ پڑھا نہیں جائے گا. یعنی جیسا زور زبردستی کر کوئی زور زبردستی جرم نہیں لیا کوئی. ایون آپ دیکھیے کہ جب میجسٹریٹس کے پاس 164 کے بیان کے لیے کسی کو لیا جاتا ہے, چاہے وہ ملزم ہے چاہے وہ کوئی گواہ ہے, جو وہاں کے میجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں وہ انشور کرتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو یہ گواہ یا یہ ملزم جو دے رہا ہے یہ والنٹری ہے, بنا کسی زور زبردستی. اس کو انشور کرتے ہیں کہ آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کو نہ یہ والنٹری اسٹیٹمنٹ دے. جیسا آخر میں چاہیں گے اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ ایک پیغام دیں. جیسے ہم نے ابھی کہا تھا کہ یہ جو رائٹس آف اریسٹڈ پرسنس ہیں, میں چاہوں گا کہ جتنے شخص گرفتار جو ہو گئے ہوں گے یا جن سے کوئی جرم سرزد ہوا ہوگا اور اریسٹ نہ ہوئے ہوں گے, وہ ان حقائق ان حقوق کا اپنا مطالعہ کرے. اور اگر نہیں پتہ ہے تو جو ڈباسو کے ججمنٹ جو پولیس اسٹیشن میں چسپان ہوتے ہیں ان جو گائیڈ لائنس ہے وہاں سے جا کے پڑھیں. اور خصوصاً میں جو پولیس آفیسر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرس ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ جو باسو کے گائیڈ لائنس ہے انشور کریں کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائیں, اور جو رائٹس دیے گئے ہیں چاہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں چاہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں یا ایون جو ہمارے بیسک ہیومن رائٹس ہے وہ انشور کریں کہ اس اریسٹڈ پرسن کو بھی مل جائے. جی صاحب, آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے اس اہم موضوع پر آسان الفاظ میں جانکاری پہنچانے کے لیے. تو ناظرین, آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی اور دوردرشن کی یہ کوشش آپ تک قانون کے ایک اہم موضوع پر آسان الفاظ میں جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی. اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت. اگلے ہفتے ہم پھر روبرو ہوں گے ایک نئے ماہر قانون کے ساتھ, ایک نیا اہم قانونی موضوع لے کر. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.